الرحمن الرحیم۔ عورت ایک عام سا لفظ اکثر سننے میں آیا ہے کہ عورت کو سمجھنا ناممکن ہے۔ ہاں تو غلط کیا ہے اس میں؟ جو ساری زندگی باپ کے لیے جیتی ہے، اس کا مان سنبھالتی ہے، اگر اللہ کسی غیر محرم کی محبت دل میں ڈال دے تو اس شخص سے بھی وفا نبھاتی ہے، مگر باپ کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی۔ لیکن جب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کسی غیر محرم سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنا محرم بنا کر عزت سے باپ کے ہاتھوں رخصت ہو کر سکون کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو وہی باپ غیرت کے نام پر بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اسے بغیرت و بے حیا کہہ کر کسی بھی ایری غیری کے ساتھ رخصت کر کے کہتا ہے کہ شکر ہے عزت بچ گئی ہے۔ اور پھر وہ عورت اپنے شوہر اور بچوں کے نام ساری زندگی کر دیتی ہے، اور پھر شوہر اور شوہر سے جڑے ہر رشتے کو سنبھالنے کی کوشش میں اپنی عزت نفس کو اپنے ہی پاؤں تلے کچل دیتی ہے، اور پھر ساری دنیا سے خوار ہو کر آنکھیں بند کر کے اس جہان فانی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح کہا جاتا ہے، عورت کو سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی مرد کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ پہلی چیز، اگر غلطی ہو جائے تو غلطی تسلیم کر کے معافی مانگتا ہے، دوسرے لوگوں کے درمیان آپ کی عزت کرتا ہے۔ مرد کے پاس عورت کے ہر مسئلے کا حل ہے، بشرط یہ کہ عورت نامحرم ہو۔ مجھے شدید نفرت ہے اس لمحے سے جب میرا غصہ میری آنکھوں سے پانی بن کر بہہ جائے۔ مرد کو انا پرست ہونا چاہیے، ہر عورت پہ ڈورے ڈالنا، بھوکے درندے کی طرح اس کی تعریف کرنا مرد کو کمتر اور گھٹیا کر دیتا ہے۔ اور بالآخر ہمیں یقین کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو چیز ہمارے نصیب میں نہ ہو وہ دو ہونٹوں کے درمیان سے بھی چھین لی جاتی ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ ہے، اسے کمزوری ہرگز نہیں سمجھا جائے۔ جب وقت آپ کے خوابوں کو تہس نہس کر رہا ہوتا ہے تو آپ کی ماں اپنے مصلے پر انہیں دوبارہ تعمیر کر رہی ہوتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا، پھر چپ رہنا، سب کچھ سہنا، کچھ نہ کہنا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ عجیب ناشکرے لوگ ہیں، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت غموں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے نا انسان غلاف کعبہ پکڑ کر اتنا روئے کہ باطن کا سارا بوجھ بہہ جائے اور انسان بادل کی طرح ہلکا پھلکا ہو جائے۔ وقت کی مکڑی نے مرحومیوں کے جالے بنے اور زندگی ان میں پھنسی سسک سسک کر دم توڑ گئی۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے تو اچھا ہے کسی عالم کے ساتھ فرش پر بیٹھا جائے۔ جب تمہارا دل تنگ ہو یا گھبرائے تو علم نشرہ کو یاد کر لیا کرو۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے۔ کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ امید رکھو، وہ جو اللہ ہے نا وہ سب سنبھال لے گا۔
مجھے اب کسی سے بھی قریب ہونا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو زندگی میں قریب ہوتے ہیں ان سے کسی بھی قسم کی دوری ذہن کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، چاہے وہ دوری وقت کی قلت کی وجہ سے ہو یا نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہو یا پھر کسی کے چھوڑ جانے کی وجہ سے ہو۔ عرصہ ہوا ترک محبت کیے ہوئے، پھر بھی نہ جانے تیرے ملنے کی آس ہے۔ ہم بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور باشعور ہوئے ہیں کہ جب بھی لفظ بد کردار آتا ہے تو 99% لوگوں کے ذہن میں عورت آتی ہے۔ نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ ایک اجنبی شخص جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ کچھ راستے خوبصورت ہوتے ہیں تو کسی کھٹن راستے کی منزل خوبصورت ہوتی ہے۔ سادگی پر فتوے سبھی دیتے ہیں مگر مرتے سبھی چہروں پر ہیں۔ ڈائری کے حاشیوں میں تمہارے کھلکھلاہٹ سے بھرے جملے پڑھ کر میں اب بھی مسکراتا ہوں۔ میرے رب نے تو میرا نصیب بہت خوبصورت لکھ رکھا تھا، کیونکہ میں تو اماں کا لاڈلا بیٹا تھا اور اللہ تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں، تو میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی میرا سیاہ بخت میرے لیے نہیں لکھتا۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو دیکھنے میں تو ہم جیسے ہوتے ہیں مگر ان کے دلوں کو مہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ انہیں کسی کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ کسی کے چہرے کی رنگ و رونق چھین لینا سامنے والے کے لیے مسئلہ موت ہوتا ہے۔ زندہ جدم میں مردہ دل لے کر گھومنا بہت بڑا عذاب ہے۔ تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا ایک نامحرم تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے رہا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے رات کو تمہارے گناہ لے کر میرے پاس آتے ہیں، میں انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بیچتا ہوں۔